جی تو دنیا بھر میں آج طلباء کا دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلباء کو درپیش جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کیے جائیں، طلباء کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، ان کے لیے تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اور طلباء کیا کردار ادا کرتے ہیں ملک کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے. اس لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو معمار ہیں مستقبل کے، تو اگر ان کا حال اچھا نہ ہو تو وہ ملک کا مستقبل کیا بہتر کریں گے. جیسے بھی ہم ٹاپ سٹوری سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ کتنی پاکستان میں شرح ہے ڈراپ آؤٹس کی، اٹس لائک مور دین 40% ملک میں ڈراپ آؤٹس کی شرح جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ستی صاحب ہے پاورٹی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے اسکول جاتے تھے لیکن اس کے بعد ان کو بھیجنے سے قاصر ہے. دیر آر سو مینی ریزنز بیہائنڈ دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے غربت کی آپ نے بات کی کہ ایک وقت تھا جب گزارا ممکن تھا، اب دو چیزیں رہ جاتی ہیں کہ یا تو انسان 2 وقت کی روٹی کسی طریقے سے مینج کر لے یا پھر بچوں کو اسکول بھیج لے، کیونکہ اسکول بھیجنے کی صورت میں بھی وہاں پر اخراجات الگ ہوتے ہیں. تو جب بات آ جاتی ہے سروائیول کی، ایک بات ہوتی ہے بہتری کی کہ چلے جی کا مستقبل بہتر ہوگا، لیکن اس سے پہلے انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے زندہ رہا جائے. بالکل. اور زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے جس کی شیورٹی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ریاست کا اہم فرض ہے کہ وہ عوام کو مفت تعلیم کی سہولت دے. یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے کہ جب ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو تعلیم تو ہم پہ ہو جاتی ہے نا کہ بھی کس طریقے سے آپ نے ہمیں بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہیں، جیسے کہ اچھے ممالک میں ہوتا ہے جہاں آپ ٹیکس اچھا دے رہے ہوتے ہیں آپ کو تعلیم مفت ملتی ہے. آپ کے جو آئین پاکستان ہے نا اس کا ایک آرٹیکل ہے، اس کو کھول کے سب دیکھ سکتے ہیں، دیٹ از 25A. وہ آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 16 سال کی عمر تک جو ریاست ہے وہ پابند ہے کہ بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرے. It's not even first پابند ہے، you are bound to do that. لیکن کیا ہمیں وہ مفت تعلیم حاصل ہے؟ کیا وہ بجٹ میں اگر دیکھا جائے تعلیم کا تو تعلیم پر اتنا فوکس کیا جاتا ہے، سرکاری اسکولوں پہ اتنا خرچ کیا جاتا ہے، اور ملک میں جیسے تمام تو صوبوں کی صورتحال ہے نا، کچھ ویسی صورتحال ہم خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں جناب آپ کو بتائیں کہ 306 پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. چھوٹا نمبر نہیں ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، 306 پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول جو ہیں یہ غیر فعال پڑے ہوئے ہیں. ان میں 275 پرائمری، 27 مڈل اور 4 ہائی اسکولز شامل ہیں. دستاویزات کے مطابق پشاور میں بھی 3 پرائمری اسکولز ایسے ہیں جو کہ بند ہیں، اور یہ بتاتی ہے کہ کتنا فوکس ہے حکومت کا تعلیم پر. یہ جو صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے ستی بات کی کہ کیونکہ پاورٹی جو ہے اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر لوگوں کی قوت خرید جس طریقے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ یہ پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دیں یا پھر ہم بچے کو اچھی تعلیم دیں یا اچھے کو یونیفارم دیں، تو وہ لوگ کیا کریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ ڈیٹیلز جو سامنے آئی تھی نا، 7000 اسکول صرف سندھ میں تھے، تو اوور آل اگر پاکستان بھر کی بات کی جائے تو ایک مطلب ایک جائزے کے مطابق، ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 30,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں کہ جو کہ صرف پیپرز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ 30,000 اسکول ایسے ہیں جو پیپر میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے جو متعلقہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے وہ بھی پیپر میں ایگزسٹ کرتے ہوں گے. تو چلے جی، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو اسکول ہیں یہ صرف آن پیپرز ہیں اور غیر فعال. ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے ہمارے نمائندہ شازیہ نثار. شازیہ بتائیے گا، یہ تو خیبر پختونخوا سے کافی بڑی تعداد میں اسکول جیسے آئے ہیں جس میں پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی اسکول ہے جو کہ غیر فعال پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں اس وقت جو پورے صوبے میں ہیں وہ 306 اسکول ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں. 275 جس کی تعداد ہے وہ پرائمری ہے، 27 اسکول جو ہے وہ مڈل ہے، جبکہ 4 ہائی اسکول بھی غیر فعال ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس میں 173 جو اسکول ہے وہ فیمیل کے ہیں، اور اس میں ہائی اور جو پرائمری اسکول ہے وہ دونوں شامل ہے. بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں خواتین کی جو تعلیم کا ریشو ہے وہ ویسے بھی کم ہے، لیکن غیر فعال اسکول ہونے کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ دور دراز اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے. یہ جو سب سے بڑا اثر یہ بھی پڑتا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو پی ٹی آئی کی دورہ حکومت تھی اس میں تعلیمی ایمرجنسی ہر بار رہی ہے، لیکن تعلیمی ایمرجنسی کے باوجود بھی
306 स्कूल जिसमें हाई मिडिल प्राइमरी सब स्कूल शामिल है और वो गैर फहाल है। जो सबसे ज्यादा फिगर है वो वजीरिस्तान में है। वजीरिस्तान में इस वक्त साउथ में 90 के करीब जो स्कूल है वो बंद है। एक तरफ तो दहशतगर्दी से तबाह हुए हैं और बदअमनी के बाद जो हालात सही हुए हैं, और वहाँ पर एजुकेशन सिटी भी जो महकमे तालीम की जानिब से अनाउंस की गई है कि एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। लेकिन एजुकेशन सिटी के बावजूद भी अगर देखा जाए तो साउथ वजीरिस्तान में इस वक्त 90 स्कूल बंद है, कोहिस्तान में 62 स्कूल बंद है, कुरम जो है जो एक्स ट्राइबल था तो उसमें 27 स्कूल बंद है, और लकी मरवत में 17, जबकि नॉर्थ वजीरिस्तान में भी 12 स्कूल बंद है। और सबसे बड़ी बात और मजाक की बात यह है कि हैरत की बात है कि पेशावर जो कि दारुल हुकूमत है वहां पर भी इस वक्त सिटी के अंदर 3 स्कूल गैर फहाल है। तो अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से रोजाना प्रेस रिलीज जारी होती है, रोजाना ऐलानात होते हैं, अनाउंस किए जाते हैं तालीमी मंसूबे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी तादाद में सूबे में 306 के करीब जो स्कूल है वो गैर फहाल है तो तालीम की जो सिलसिला होगा वो किस तरह आगे जाएगा। या जो तालीमी इमरजेंसी है उस पर जो सवाल है वो तो बिल्कुल सामने है कि स्कूलों की एक तो हालत बहुत खराब है, एक वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, दूसरा गैर फहाल है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सूबे में 22,000 जो असातिज़ा की असामियां है वो भी खाली है। तो अगर उसको फिल कर लिया जाए तो सूबे की जो गैर फाल स्कूल है उसको फाल आसानी से बनाया जा सकता है। 22,000 असामियां खाली है असातिज़ा की। तो फोकस कहाँ है सूबाई हुकूमत का? ये मतलब दैट्स अ बिग क्वेश्चन। शादी नज़ार, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो जैसे इमेजिन के एक तो 300 से ज्यादा स्कूल, फिर उसके बाद वजीरिस्तान वगैरह की जो सिचुएशन उन्होंने बताई, फिर ये है कि 22,000 ये सिर्फ असामियां नहीं खाली, ये 22,000 जॉब्स थी जो कि नहीं पहुंची आगे तक, प्लस एक एजुकेशन सिटी भी बनाने जा रहे थे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अगर उनके अंदर टीचर्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, या वो बंद होंगे, गैर फाल होंगे, तो फिर बाकी तो सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक हैं। मतलब ये कि मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। कहाँ है एजुकेशन सिटी भाई?